علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوبصورت منقبت امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں پیش کرنے لگا ہوں۔ محبت سے سماعت فرمائیے گا، شاعر کیا کہتا ہے، آغاز کرتا ہوں کہ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو آئے اور چھا جائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ عمر 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 دل بر و دلدار عمر، ہر دل کا پیار عمر، دل بر و دلدار عمر، ہر دل کا پیار عمر، خوشبو بہار عمر، منکر پہ بار عمر، نبی کے دین کا شاہکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر، دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر، دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر، نبی مانگے جسے وہ ہے جرار عمر، نبی کے دین کا شاہکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر، نبی کے دین کا شاہکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر، دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر، دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر۔ دار ارقم میں جبھی بیٹھے تھے میرے نبی، ہوا یہ شور نمایاں، دار ارقم میں جبھی بیٹھے تھے میرے نبی، ہوا یہ شور نمایاں، صحابہ کہنے لگے تھے اسی وقت سبھی، ہے کسی شخص کا آنا، ہے کسی شخص کا آنا، ہے کسی شخص کا آنا، ہے لے کے آ رہے تلوار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر، دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر، دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر، نبی مانگے جسے وہ ہے جرار عمر، نبی کے دین کا شاہکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر۔ اور میرے آقا نے کہا میں نے مانگی ہے دعا، ہے اس دعا کا نتیجہ، میرے آقا نے کہا میں نے مانگی ہے دعا، ہے اس دعا کا نتیجہ، نہیں خود آ رہا وہ ہے اسے بھیجا گیا، میری دعا کا نتیجہ، میری دعا کا نتیجہ، میری دعا کا نتیجہ، بن کے آیا ہے میرا یار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر، دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر، دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر، نبی مانگے جسے وہ ہے جرار عمر، نبی کے دین کا شاہکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر، لائے ایمان عمر وہاں اعلان کیا، ہے کوئی سامنے آئے، لائے ایمان عمر وہاں اعلان کیا، ہے کوئی سامنے آئے، زندگی پیاری جسے نہیں وہ آئے ذرا، روک کے ہم کو دکھائے، روک کے ہم کو دکھائے، روک کے ہم کو دکھائے، سارے کفار میں للکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار جسے وہ ہے جرار عمر، نبی کے دین کا شاہکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر۔ اور آخری شعر، حضرت عمر دنیا میں بھی حضور کے ساتھ تھے، قبر میں بھی حضور کے ساتھ تھے، اور حشر میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ شاعر کیا کہتا ہے، جیسے دنیا میں رہا نبی کے ساتھ عمر، آج بھی ساتھ نبی کے،
جیسے دنیا میں رہا نبی کے ساتھ عمر، آج بھی ساتھ نبی کے ہوگا نعمت صدیقی انہی کا روز حشر، ہاتھوں میں ہاتھ نبی کے، ہاتھوں میں ہاتھ نبی کے، ہاتھوں میں ہاتھ نبی کے، میرے ایمان کا معیار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر، دلبر عمر عمر میرا رہبر عمر، دلبر عمر عمر میرا رہبر عمر، نبی مانگے جسے وہ ہے جرار عمر، نبی کے دین کا شاہکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر، نبی کے دین کا شاہکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ احترام والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ایک بہت بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس میں اس امت کی بہت بڑی ہستیوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش فرمائی۔ ایک قربانی حضور علیہ السلام کے گھرانے کی ہے، آل بیت کی ہے، جو 10 محرم الحرام کو کربلا میں پیش آیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک بڑی اہم قربانی ہماری اسلامی تاریخ کی وہ پیش آئی 1 محرم الحرام کو۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آج ان باتوں سے ناواقفیت بہت بڑا نقصان کر رہی ہے، اس لیے جو بندہ جو چاہے، جو کہے، جو بول دے، ہمیں ذہن میں ڈال کے چلا جائے، ہم قبول کر لیتے۔ ان دونوں شہادتوں کا علم ایک مسلمان کے پاس، ایک مسلمان نوجوان کے پاس، ایک بچے کے پاس ہونا چاہیے۔ سوال ہو جائے کہ 1 محرم کو کس مشہور شخصیت کی، کس صحابی کی شہادت ہے، تو ایک مسلمان فرد اور ایک مسلمان بچہ فوراً جواب دے سکے۔ اور سوال ہو جائے کہ 10 محرم کو کس شخصیت کی شہادت ہے، کس صحابی کی شہادت ہے، تو ایک مسلمان بچہ جواب دے سکے۔ اس دینی اور ایمانی تربیت کی اور اسلامی تاریخ کو اس درجے میں سمجھنے کی آج بڑی ضرورت ہے دوستو۔ تو آج ہماری یہ مجلس اسی نسبت کی ہے، چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ شخصیت اس امت کے دوسرے خلیفہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے، جن کی شہادت 1 محرم سن 23 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم ان کی شخصیت کا اور ان کے مقام اور منصب کا اور ان کی شہادت کا تذکرہ کریں گے۔ جی پہلی بات یہ کہ آپ کا نام اور نسب کیا ہے، دوسری بات یہ کہ آپ کی ازواج و اولاد، یہ ایک خاندانی تعارف ہوتا ہے دوستو، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی خاندانی حیثیت کیا ہے۔ آج ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ عمر ابن خطاب عدوی قریشی۔ یہ لفظ قریشی بتا رہا ہے کہ آپ کا تعلق بالآخر اسی خاندان سے ہے جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، یعنی خاندان قریش سے۔ بنو عدی قبیلے سے تھے، اس لیے عدوی کہلائے۔ آپ کی کنیت اس کو کہا جاتا ہے کہ اولاد کی نسبت سے انسان اپنے لیے کوئی نام رکھے۔ کنیت آپ کی ہے ابو حفص، ابو حفص اس لیے کہ آپ کی ایک بچی کا نام حضرت حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا امت سے کیا رشتہ ہے؟ جی ماں ہے امت کی، ام المومنین ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آئی، اور آپ کا لقب فاروق ہے۔ فاروق اس کو کہا جاتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے۔ آپ کے والد کا نام خطاب ابن نفیل ہے، والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام ہے۔ ولادت کب ہوئی؟ واقعہ فیل کے 13 سال بعد۔ واقعہ فیل سے مراد کیا ہے دوستو؟ ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ ایک ظالم بادشاہ مکہ کو گرانے آیا تھا، بیت اللہ شریف کو، اور جس کا تذکرہ قرآن کریم کی کس سورت میں ہے؟ سورہ فیل کے اندر ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ طویل عرصے تک عرب لوگ اس واقعے کے ساتھ بہت ساری باتیں جوڑتے تھے، اور میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، جیسے آج کل اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جی آپ یہ کام کب کیا، یہ چیز کب خریدی، تو کہتے ہیں کرونا سے 2 سال پہلے، کرونا کے 1 سال کے بعد، کہتے ہیں نا آج کل، اس لیے کہ قریب میں یہ ایک مصیبت ہو کے گزری ہے دنیا پہ۔ تو واقعہ فیل کی ایک بڑی حیثیت تھی۔ اس واقعے کے 13 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ کل عمر آپ نے کتنی پائی؟ 65 سال۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ جی آپ کی ازواج یعنی بیویاں کتنی ہیں اور آپ کی اولاد کتنی ہیں؟ ایک بات تو آپ سب جانتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک دینی مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں ایک مسلمان کے نکاح میں کتنی عورتیں ہو سکتی ہیں؟ 4 عورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر ایک کا انتقال ہو جائے یا اگر بالفرض کسی ایک کو طلاق دے دے تو پھر ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ تو قبل اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر کے نکاح میں جو عورتیں تھیں ان کے نام: نمبر 1 زینب بنت مزعون، ان سے 3 بچے پیدا ہوئے، حفصہ، عبد الرحمن اکبر اور عبداللہ۔ دوسری بیوی ہے سبیعہ، ان سے اولاد نہیں ہے۔ تیسری بیوی ام کلثوم ملیکہ بنت عمر، ان سے 2 بیٹے ہیں، عبید اللہ اور زید اصغر۔ اور چوتھی بیوی کا نام تھا قریبہ، ان سے اولاد نہیں ہے۔ جی بعد از اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نکاح فرمائے اسلام لانے کے بعد، ام کلثوم بنت علی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہے، اور ان کا نام کیا ہے دوستو؟ ام کلثوم۔ بہت غور کیجئے گا، یہ ایک بڑی اہم جگہ ہے۔ ام کلثوم صاحبزادی ہے کن کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، جو امت کے 4تھے خلیفہ ہے۔
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ داماد علی کہلاتے ہیں، حضرت علی کے داماد تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بات تو دوستو چاہے دنیا کتنی آگے پیچھے چلی جائے، انسان جب کسی کا داماد بنتا ہے یا انسان جب اپنے لیے داماد ڈھونڈتا ہے، تو آپ بتائیں کہ داماد کیسے بندے کو بنایا جاتا ہے جو قابل احترام ہو یا قابل نفرت ہو؟ جی، قابل احترام ہو. داماد اور سسر کا رشتہ تو عزت کا رشتہ ہے. آج کے زمانے میں انسان جب اپنی بچی کسی کو دیتا ہے تو اس کی طویل انکوائری ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اس کے آفس جاتے ہیں، اس کے بلڈنگ جاتے ہیں، اس کے پڑوس میں جاتے ہیں، اس کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں. ارے بھائی، جہاں وہ نماز پڑھتا ہے وہاں تک آتے ہیں کہ فلاں ساتھی یہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو؟ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. معلوم ہوا کہ داماد اس کو بنایا جاتا ہے جس پر انسان پورا اعتماد کر لے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے جس شخص کو چنا ہو، معلوم ہوا کہ حضرت علی کو ان سے محبت بھی تھی، ان پر اطمینان بھی تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نکاح سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا زید، ایک رقیہ. چھٹا نکاح جمیلہ بنت ثابت، اس سے بیٹے پیدا ہوئے عاصم. 7واں نکاح کیا ام حکیم بنت حارث، ان سے ایک بچی ہے جو ہے فاطمہ. 8واں نکاح عاتقہ بنت زید سے کیا، ان سے ایک بیٹا ہے عیاض. 2 آپ کی ام ولد تھی. ام ولد کہتے ہیں باندی. باندی سے اگر بچہ ہو جائے تو وہ ام ولد بن جاتی ہے. ایک ام ولد ہے جس کا نام ہے لہیہ، ان سے عبد الرحمن اصغر ہے. ایک ہے فقیہہ، ان سے زینب اور عبد الرحمن اوسط ہے. تو اگر ان سب کو ہم ملا دیں 8 بیویاں ہیں اور 2 ام ولد ہے تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 10. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ ذہن میں کچھ ادھر ادھر ہو جائے کہ یہ 8 بیویاں ایک وقت میں تھی یا الگ الگ وقتوں کے اندر؟ الگ الگ. ایک وقت میں تو کتنی ہو سکتی ہے؟ 4 ہو سکتی ہے. ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے دوستو؟ اگر کوئی کہے بھئی یہ تو نام سامنے آ رہا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ اندازہ لگائے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے نام بھی محفوظ، جن کا نسب بھی محفوظ، جن کی بیویوں کا تذکرہ بھی محفوظ، جن کے بچوں کے نام بھی محفوظ. یہ کوئی مجہول لوگ نہیں تھے کہ امت کو آج پتہ نہیں کہ حضرت عمر کون تھے. ایک ایک چیز کا پتہ ہے. جی، مکہ مکرمہ میں حضرت عمر پیدا ہوئے اور آپ کی رہائش کہاں تھی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ مکہ مکرمہ، یہ بیت اللہ شریف ہے جس پہ میں گرین ڈاٹ ڈال رہا ہوں. یہ صفا مروہ کی پٹی ہے، یہ سارے گھر ہیں. یہ مولد الرسول لکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا وہ صفا مروہ کی پٹی کی جانب ہے دوستو. یہ سارا دار خدیجہ بھی اور مولد الرسول بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رہائش ہے وہ یہ رہی، آپ کو نظر آ رہی ہے. آج جہاں پر باب ملک عبداللہ بنا ہے، آپ مکہ مکرمہ جائیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. حرم کے بڑے مشہور دروازے ہیں، باب ملک فہد ہے، باب عبدالعزیز ہے، باب الفتح ہے، باب العمرہ ہے. اس میں ایک نیا دروازہ ہے باب ملک عبداللہ. اس باب ملک عبداللہ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. جی، اسلام کیسے لائے؟ ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت مزاج کے تھے، تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، کوئی ان کے مقابلے کا ٹکر کا نہیں تھا، بڑے سخت مزاج تھے اور ہر شخص ان سے ڈرتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ایک وقت ایسا بھی گزرا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے 2 عمروں میں سے ایک کے ساتھ.
مکہ مکرمہ میں عمر نام کے دو لوگ تھے، ایک عمر ابن ہشام، ایک عمر ابن خطاب۔ یہ عمر ابن ہشام یہ ابو جہل کا نام تھا، یہ بھی اسلام کا سخت دشمن تھا، اور دوسرے عمر ابن خطاب تھے، اس وقت تک رضی اللہ عنہ نہیں بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے خانہ کعبہ میں، بیت اللہ کا غلاف پکڑا، اللہ سے دعا مانگی، دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی۔ لیکن آپ نے دوستو غور کرنا ہے کہ دعا کے الفاظ کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ عمر کو ایمان دے دے یا عمر کو ہدایت دے دے۔ آپ علیہ السلام نے جملہ کیا فرمایا؟ اللہم، آگے کیا ہے؟ اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے۔ معلوم ہوا کہ اس دعا کے نتیجے میں جو اسلام میں آئے گا اس کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ تو صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو آپ مراد ہے حضور علیہ السلام کے، مانگے گئے، اور پھر اللہ نے آپ کو قبول کیا، آپ کا انتخاب ہوا، پھر آپ کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ جی، یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا ہوئی اور یہاں تشریف لائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول تھا کہ آپ بیٹھتے تھے دار ارقم میں۔ ایک نوجوان صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، انہی کے گھر بیٹھتے تھے، وہیں پر نماز ہوتی تھی اخفاء میں تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور یہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ جی، یہ دار ارقم کی جگہ، یہ صفحہ جو لکھا ہوا ہے، اب تو خیر یہ تعمیر ختم ہو چکی ہے، جدید تعمیر ہے، لیکن آپ اس دار ارقم میں تشریف فرما تھے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور صحابہ کو لگا کہ تلوار لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر جائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آج عمر کی نگاہیں بدلی ہوئی ہے، یہ اس سوچ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ جی، یہ آپ دیکھ سکیں گے، یہ صفا مروہ کی پٹی ہے، آگے چلیں، یہ بالکل یہ جو گنبد بنا ہوا ہے اس صفا پر، اسی گنبد کے نیچے جو ہے وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ آگے چلیں، یہ بات سمجھ گئے دوست؟ آگے بات کریں گے حیات و حالات، حضرت عمر کی زندگی کیا تھی دوستو۔ آج زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ بھئی ان مسائل کا حل کیا ہوگا، تو میں پھنس گیا، اب ان پریشانیوں سے کیسے نکلوں گا، یہ حالات کیسے ختم ہوں گے۔ ان ہستیوں کی زندگیوں کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، کیسے حالات سے گزرے، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج تک ان کے تذکرے زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے، ان کے فضائل زندہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کے جا بجا تذکرے فرمائے۔ باہمت لوگوں کے تذکرے سے ہمت پیدا ہوتی ہے، کم ہمت لوگوں کی باتوں سے ہمت پست ہوتی ہے دوستو۔ تو آپ کے فضائل، زمانہ خلافت، پھر کمالات، موافقات، قرآن کی وہ آیات جو آپ کی رائے کے موافق اتری، فتوحات، حکمرانی کے شب و روز، شہادت کی آرزو، فضائل مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے جو کھل کر اسلام لائے وہ عمر ہے، سب سے پہلے جس نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا وہ عمر ہے، سب سے پہلے جس نے کھل کر ہجرت کی وہ بھی عمر ہے۔ یہ خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق جاری کر دیا ہے عمر کی زبان پر بھی اور عمر کے دل پر بھی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ وہ عمر ہوتے۔ آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتا تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دوستو، لیکن بعض چیزیں اشارہ کرتی ہے کسی کے حیثیت کی طرف۔ آپ نے امت کو سمجھایا کہ جو سمجھ بوجھ، جو حکمت، جو فراست، جو شجاعت، جو بہادری اور غیرت ایک پیغمبر کے حصے میں آتی ہے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں وہ سارے کمالات موجود ہیں. اگر میرے بعد بالفرض کوئی نبی بننا ہوتا تو وہ یہ شخص ہوتا، لیکن لا نبوت بعدی، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا. جی. دوسری بات، آپ کی خلافت کا زمانہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہے. آپ کیا ہے دوستو؟ خاتم آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا. سلسلہ نبوت بند ہوا، سلسلہ خلافت شروع ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ بات پوری کیا کریں، سمجھیں بات کو. ہم کہتے ہیں آپ پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کیا، ایک تو جملہ صحیح کہیں، اللہ نے آپ پر سلسلہ نبوت کو مکمل کیا. سمجھ گئے؟ اور اس کے ساتھ کہے کہ اللہ نے اس کے بعد خلافت کے سلسلے کو شروع کر دیا جو امت کے لیے شروع ہوا. اور امت کے پہلے خلیفہ کون ہے دوستوں؟ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. 2 سال 3 مہینہ امت کی خلافت کی، انتقال ہو گیا. اپنے بعد خود سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طے فرمایا، اس لیے کہ سب کے علم میں تھا کہ اس شخصیت میں ہی وہ صلاحیت ہے. آپ خلیفہ ثانی بن گئے. کل مدت خلافت کتنی ہے؟ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن، 10.5 سال امت کی خلافت کی. حدود امارت اور اپنے خلافت کے نظام کو کہاں تک لے گئے؟ کہاں تک کی حکمرانی کی؟ 23,60,000 مربع میل. اگر دنیا کے نقشے کو دیکھا جائے تو تقریباً آدھی دنیا پر اس شخصیت نے مدینہ منورہ میں درویشی کی زندگی گزار کر آدھی دنیا پر اپنا نظام قائم فرمایا. ایسی غیرت تھی. جی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ دنیا کا ایک نقشہ ہے. یہ دائرے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، مدینہ منورہ لکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو مرکز تھا، جو کیپٹل تھا، وہ مدینہ منورہ ہے. یہاں بیٹھے، لیکن اسلام کے نظام کو کہاں کہاں تک لے گئے؟ اس نقشے میں جتنی آپ کو سرخ لکیریں نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی، یہ سب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے کس کس کونے تک پہنچے ہیں. اور میں اپنی گرین لائٹ لے جا رہا ہوں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ کونے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ملتان. نظر آ رہا ہے؟ بالکل کونے میں ملتان. ملتان کا نام سنا ہے دوستو؟ ہے نا؟ کس صوبے میں؟ پنجاب میں. حضرت عمر کے دور میں صحابہ ملتان تک آئے ہیں، اس لیے ملتان میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں. باولپور میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں. پشاور میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں. یہ حضرت عمر کے دور میں آنے والے صحابہ. جی. کمالات کیا تھے؟ اللہ نے آپ کو بڑی عجیب خاصیت دی، غور کیجئے گا. عناصر 4 4 چیزیں ایسی ہیں دوستو جو انسان کی زندگی میں حیثیت رکھتی ہے. آگ، پانی، ہوا، مٹی. آگ ہے، ہوا ہے، زمین ہے، پانی ہے. اللہ نے ایسی حکمرانی دی کہ حضرت عمر کا نظام انسانوں پر تو تھا، لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ نے حضرت عمر کے حکم کے تابع کیا. ایسا ایمان تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ اطلاع آئی کہ ایک پہاڑ کے غار سے آگ نکل گئی اور وہ مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے. حضرت عمر گئے، اپنی چادر اتاری. آپ بتائیں کپڑے کی چادر سے آگ بجھائی جا سکتی ہے یا کپڑے کی چادر آگ پکڑ لے گی؟ آگ پکڑ لے گی نا. لیکن اپنی چادر لی اور آگ کو مارنا شروع کیا اور واپس لے جاتے اس غار کے اندر کیا. ہوا پر اللہ پاک نے ان کو ایسی حکمرانی دی کہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے اور ایک لشکر روانہ فرمایا تھا. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ
اور دوران خطبہ ایک اس طرف رخ کر کے فرمایا یا ساریۃ الجبل، او ساریہ پہاڑ کی طرف غور کر لو۔ صحابہ حیران ہو گئے کس سے بات ہو رہی ہے؟ وہ حضرت ساریہ جو سینکڑوں میل دور جہاد کر رہے ہیں، وہ فرماتے مجھے آواز آئی وہاں پر کہ امیر المومنین مجھ سے کہہ رہے ہیں پہاڑ کی طرف توجہ دو۔ میں نے ساتھیوں کو بھیجا، دیکھا پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپ کے ہم پر حملہ کرنے والا۔ زمین پر زلزلہ آیا مدینہ منورہ میں، زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر جا رہے تھے، اپنا درہ جو کوڑا تھا وہ زمین پہ مارا، فرمایا تھم جا، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا؟ زمین خاموش ہو گئی۔ اور پانی پر اللہ نے حکومت دی۔ مصر کے لوگوں نے خط لکھا حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ کو کہ امیر المومنین ہمارے ہاں ایک دستور ہے طویل زمانے سے کہ دریائے نیل کا پانی سوکھ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں ایک بچی کو، خوبصورت لڑکی کو جس کا نکاح نہیں ہوا، اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کو ماں باپ سے لیتے ہیں، اس کو دلہن بنا دیتے ہیں، زیورات پہنا دیتے ہیں، پھر دریائے نیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ بچی چلی جاتی ہے دریائے نیل میں تو پانی اوپر آ جاتا ہے۔ مقصد دریائے نیل قربانی مانگتا ہے، جو ایک شرک کا تصور ہے نا، تو کیا ہم کر لیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں کہ زندہ انسان کو مار دیا جائے۔ خط لکھا کاغذ پہ، دریائے نیل کے نام لکھا، اور کہا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا۔ اور کہا جا کر یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال کے آ جاؤ۔ جب حضرت عمر کا وہ تحریر کردہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، پانی اوپر آنے لگا۔ آج تک دریائے نیل میں خشکی پیدا نہیں ہوئی دوستو، اللہ نے ایسی شان دی۔ جی، یہ دریائے نیل کی موجودہ تصویر ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کا خط ڈالا گیا۔ جی، موافقات کہتے ہیں کہ ایسی بات جو اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ انسان کی بات پر اللہ پاک نے وحی بنا کے اتار دی۔ ایک رائے حضرت عمر مشورے میں دیتے تھے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، اور ابھی مشورہ چل رہا ہوتا یا اس کے خلاف کوئی مشورہ ہو جاتا، آسمان سے وحی آتی، اللہ پاک فرماتے کہ جو عمر نے فرمایا وہ بات درست ہے۔ اس کو موافقات کے، اور کئی آیتیں، چند آیتیں غزوہ بدر کے موقع پر ایک مسئلہ ہوا۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین کے قیدی پکڑے گئے دوستو، 70 قیدی۔ اب مشورہ چلا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دے، کسی نے کہا مفت میں چھوڑ دیں، کسی نے کہا اپنے قیدیوں سے تبادلہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی، فرمایا کہ نہیں، تو دشمن ہے، جائیں گے پھر تیاری کر کے آئیں گے، لہذا ان سب کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ لیکن یہ ان کی اکلوتی رائے تھی، ان کے ساتھ صرف ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ، باقی سب کی رائے نہیں تھی، فیصلہ اس پر نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے آیت اتار دی کہ جو حضرت عمر نے رائے دی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اللہ کو بھی وہی رائے پسند تھی کہ ایسا کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں بیت اللہ شریف میں ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان نقش ہے، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم طواف کے بعد کی 2 رکعت نفلیں یہاں پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک نے آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا دو۔ جی، اسی طریقے سے منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہوا تو اس کی منافقت کھلی ہوئی تھی، اور ان کے بیٹے تھے مخلص صحابی، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے والد کی جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو کچھ باتوں کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے آپ روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ آج یہ جنازہ پڑھ لیں گے، کل کو یہ لوگ دلیل بنائیں گے کہ دیکھو ہم صحیح ہے، جبھی تو تمہارے پیغمبر نے جنازہ پڑھی. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اختیار دیا. آپ گئے، نماز جنازہ پڑھائی، جب فارغ ہوئے اللہ پاک نے آیت اتاری کہ آج کے بعد آپ کسی کافر منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ازواج مطہرات کے لیے حجاب کی، پردے کی رائے. ابتدائے اسلام میں ایسا وقت گزرا ہے کہ جس میں چہرے کا پردہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے عرض کرتے تھے کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ان کے چہرے کو عام بندہ نہ دیکھیں. اور بعض منافق قسم کے شرارتی لوگ ہوتے تھے تو ان کو تکلیف نہ پہنچا دیں، تو آپ ان کے لیے پردے کا حکم فرما دیں. اللہ پاک نے آیات اتار دی اور قیامت تک کے لیے حکم آیا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنی بیویوں کو، بچیوں کو، ایمان والی عورتوں کو کہہ دے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈال کے نکلیں، چہرے کا پردہ کر کے جائیں. جی. پانچویں بات، آپ کے زمانے کی فتوحات کیا کیا ہے. آپ نے سنا کہ 10.5 سال میں خلافت کتنے دنیا کے حصے پر کی؟ آدھی دنیا پر. اب کتنی جگہ فتح ہوئی آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ دنیا کے جتنے بر اعظم ہیں 5 بڑی فتوحات ہوئی دوستوں. ایک تو عراق جو اس زمانے کا ایک بڑا اہم ملک تھا وہ فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، افریقہ فتح ہوا، اور بیت المقدس جو قبلہ اول تھا مسلمانوں کا اور جس پر عیسائی قابض ہو چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر بیت المقدس دوبارہ عیسائیوں سے لیا اور اس کو دوبارہ اسلامی نظام اور خلافت کے اندر داخل فرمایا. اسی لیے آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہتے ہیں، فاتح قبلتین بھی کہا جاتا ہے. آپ ہی کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا. جی. یہ دوستوں مسجد اقصی ہے، گنبد صخرہ ہے یہ، ٹھیک ہے. عام طور پہ یہ تصویر دی جاتی ہے، یہ قبہ صخرہ کہلاتا ہے اور اس کے قریب جو ہے وہ مسجد اقصی ہے. یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے 17 مہینے تک، اور پھر پہلے عیسائی اس پر غالب آئے، اور اس وقت یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ان پر یہود قابض ہیں، اسرائیل. چند لاکھ یہودی لیکن 1.5 ارب مسلمانوں کے سامنے ان کے قبلہ اول پر قابض ہیں. کوئی دم مارنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، کسی میں جست نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ان سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ تو ہماری جگہ ہے، آپ نے کیا سلوک کیا فلسطینیوں کے ساتھ؟ ان کو کاٹ کے رکھ دیا، زندہ قبروں میں دفنا دیا، ان کا رمضان عید کیسے گزری، ایک ایک گھر سے 10 لاشیں نکل گئی. کوئی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حکومتیں ہیں، اسلامی حکمران بھی ہے، لیکن عمر جیسا حکمران نہیں جو ایک اونٹ پر بیٹھ کر آیا اپنے غلام کے ساتھ اور صرف اس کی شخصیت اور چہرے کو دیکھ کر کے عیسائیوں نے چابیاں لا کر ان کے ہاتھ کے حوالے کر دی. تو اللہ پاک دوبارہ کسی عمر کو پیدا فرمائے کہ جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے اور ان یہود بے بہبود سے جا کر کے قبلہ اول کو چھڑا کر لے. تو بہرحال یہ قبلہ اول ہے. جی. اللہ. اچھا جی، آگے چلیں، نیچے لے آئے بس. اب دیکھیے گا دوستو، یہ مسجد اقصی کا حصہ ہے پورا. جی.
ٹھیک ہے. یہ نیچے کی تصویر کیا ہے دوستو؟ یہود کا عقیدہ ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. کس چیز کی؟ ہیکل سلیمانی کی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا تخت وہ کہتے ہیں اس کے نیچے دفن ہے، وہ ہم نکالیں گے، اور جب وہ ہمارے ہاتھ آئے گا تو پوری دنیا پر گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے وہ قائم ہو جائے گا. اس کے لیے وہ نقشہ بنا چکے ہیں، روڈ میپ بنا چکے ہیں، اور تیاری کر چکے ہیں، ورکنگ کر چکے ہیں، پلاننگ کر چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں وہ، کہ کس دن ہمیں موقع ملے اور ہم مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو گرائیں اور اس کی جگہ ہم ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیں. اور آج یہ ساری منصوبہ بندی دوستوں اس کے لیے کی جا رہی ہے. اور اسلامی دنیا کے حکمران ہیں کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. ہم دوسرے کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے. ہمارے نوجوانوں کو وہ الگ چیزوں پر لگا دیا گیا. ہمارے ہاں جو آئیڈیل شخصیات ہیں وہ اس کا معیار تبدیل ہوا. جو ناچ میں، گانے میں، اچھلنے کودنے میں جتنا ماہر ہے، کہا یہ ہمارے سٹارز ہیں، یہ ہمارے لیے پہچان ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی امت کے بچے اور بچیاں وہ کھلے سر اور بے پردہ ہو کر ناچ گانے کی بنیاد پر دنیا کی عزت کمانے کے لیے نکل پڑے، اور کسی میں ایک شرم و حیا نام کی بھی بہت کم رہ گئی ہے. ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے مسلمان گھرانوں کی بچیاں ہیں، بچے ہیں، کن کاموں کے اندر مبتلا ہوگا. تو اب پھر ہم یہ کہیں کہ انہی میں سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا، انہی میں عمر ابن خطاب آئے گا. اس گٹار اور اس موسیقی اور ڈھول باجوں کے ساتھ تو بہت مشکل ہے دوستو. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. بڑی بات کی شاعر مشرق نے. آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. کہاؤ تمہیں بتاؤں کہ اس امت کی تقدیر اور قسمت کیا ہے. شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کو. کہ تلوار اور نیزے اس امت کے ابتدائی طبقے میں رہے تو یہ غالب رہے. طاؤس و رباب آخر، ڈھول باجے بعد والوں نے لے لیے، ناکام ہوگا. تو قرآن سے رابطہ نہیں، مسجد سے رابطہ نہیں، حضور کی مبارک سنتوں سے رابطہ نہیں، صحابہ کی عظمت اور محبت دل میں نہیں، جہاد کے تذکرے نہیں، دعوت کے کام سے مناسبت نہیں، اور بس باتیں اسٹیٹس لگانا ہے اور اس کے ذریعے سے اسرائیل کو تباہ کرنا. تو اس لیے آج بہت ضروری ہے ہمیں پتہ ہو کہ بیت المقدس کا فاتح کون تھا. جی، یہ مسجد اقصیٰ کے مینار کی تصویر ہے دوستو. جی، حکمرانی کے شب و روز حضرت عمر کیسے حکمران تھے؟ ایک اسلامی حکمران کیسے ہوتا ہے دوستو؟ جی، خوف خدا، اللہ کا خوف کیسا تھا؟ ان کے خاص خادم تھے، ان کا نام تھا اسلم. کیا نام تھا دوستو؟ اسلم نام تھا. تو جب کوئی کام ہوتا حضرت عمر خود جا کے کندھے پر بورا رکھتے. وہ کہتے ہیں امیر المومنین ہم ہیں نا، خادم ہیں. فرماتے آج تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل پل صراط پہ عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اسی طریقے سے مشہور جملہ فرمایا، دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھوک سے مر جائے گا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی. یہ ایک اسلامی حکمران ہوتا ہے دوستو، جو خبرگیری کرتا ہے کہ کس کے گھر میں چولہا جلا ہے اور کس کے گھر میں نہیں جل رہا ہے. خدمت خلق کا جذبہ کیا تھا؟ رات کو مدینہ کی گلی میں خود پہرا دیتے اور احوال سے باخبر رہتے. سادگی کیا تھی؟ ویرانے میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر آرام کرتے. جی، تمنائے شہادت 10 سال پورے ہو گئے، 10.5 سال
بڑی خواہش تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے، تمام غزوات میں شریک رہے. دیکھیں نا، یہ موت بھی عجیب چیز ہے، اللہ پاک نے کہاں لکھی ہوتی. ضروری نہیں کہ اس کا تعلق وہ تلواروں کے سائے سے ہے. تو موت کے بڑے آرزومند تھے، اللہ سے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے دے. اور آگے فرمایا مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت دے دے. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ شہادت کے لیے تو آپ کو میدان جہاد میں نکلنا پڑے گا، مدینہ منورہ میں آپ کو کیسے شہادت ملے گی؟ ان دعا قبول ہوئی، اللہ پاک نے شہادت دی، مدینہ بھی دیا، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا. حضور کے مصلی پر نماز پڑھاتے پڑھاتے شہادت کے میدان کے اندر اتر گئے. جی اللہ اکبر. یہ مسجد نبوی شریف کا جو موجودہ ممبر و محراب ہے دوستو، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. کون سی نماز؟ فجر کی نماز. صحابہ پیچھے صفوں میں کھڑے تھے. پہلی رکعت شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی اور تلاوت شروع کر دی. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، اور یہ مجوسی تھا. اس نے اپنے خنجر کو کئی دن زہر میں بھگو کے رکھا تھا تاکہ خوب زہر اس پہ چڑھ جائے، اور آ کر پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا. جب تلاوت شروع ہوئی اس نے فوراً چادر میں چھپایا ہوا وہ خنجر نکالا اور پیچھے سے جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس کے وار کر دی. کئی وار کیے اور پھر فوراً بھاگنے کے لیے راستہ بنانے کی کوشش. صفیں بنی ہوئی تھی، اب جو سامنے آ رہا ہے اس کو خنجر مارتا ہوا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں 13 صحابہ اکرام اور ایک روایت میں 18 صحابہ زخمی ہوئے. ان میں سے بھی 7 صحابہ بعد میں شہید ہوئے اسی خنجر کی وجہ سے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگ گئے، آپ کو اسی وقت لے گئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، انہوں نے نماز مکمل کرائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے گئے، زخم بڑے گہرے تھے. اور اس زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ وہاں حکیم ہوتے تھے، وہ علاج کرتے تھے، دودھ کو بالکل پکا دیتے تھے، گرم کرتے تھے اور پھر وہ پلاتے تھے زخمی شخص کو. اگر یہ دودھ جسم میں معدے میں چلا جائے تو کہتے تھے یہ قابل علاج ہے، اور اگر وہ دودھ زخم کے راستوں سے نکل آتا تھا تو کہتے تھے یہ لا علاج ہے. حکیم کو بلایا گیا، اس نے دودھ پکایا اور جب حضرت عمر کو پلایا گیا تو وہ سارا دودھ زخموں کے راستے سے نکل آیا. تو اس نے کہا نہیں، امیر المومنین کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ یہ لا علاج ہو چکے. حضرت عمر بھی سمجھ گئے. پہلے یہ پوچھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک مجوسی نے. کہا الحمدللہ، مجھے بڑی فکر تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے آلودہ تو نہیں ہو گئے. اس پر تسلی کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ میں بچ نہیں سکوں گا، لہٰذا میرے بعد خلافت کے لیے 6 افراد طے فرمائے خود سے. یہ 6 افراد فیصلہ کریں گے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہوں گے. لیکن تاکید کی کہ ان 6 ناموں میں میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا نام نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ بہت سارے یہ امید پر تھے کہ عبداللہ ابن عمر ہمارے تیسرے خلیفہ ہوں گے. بڑے باصلاحیت نوجوان تھے. لیکن حضرت عمر نے تاثر ختم کیا کہ اسلامی نظام خلافت میں میراث نہیں چلتی کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اور یہ سلسلہ نہیں. کہا میرے بیٹے کا نام نہیں آئے گا اس میں. 6 نام دیے اور پھر اس کے بعد کچھ وصیتیں فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میرے بعد تم لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اور کمزوروں کا احساس کرتے ہوئے. اور پھر 27 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ ہوا. بہت غور کیجئے گا دوستوں،
کس تاریخ کو حملہ ہوا؟ 27 ذوالحجہ کو حملہ ہوا فجر کی نماز میں. 3 دن زخمی رہے اور 1 محرم کو فجر کے وقت میں آپ انتقال فرما گئے. تو آپ پر حملے کی تاریخ تو 27 ذوالحجہ ہے، لیکن آپ کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ 1 محرم الحرام ہے، جس کو علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا، علامہ ابن اسیر نے بھی لکھا، اور کئی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے. تو بہرحال 1 محرم الحرام سن 13 ہجری کو مسلمانوں کے اس دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بات فرمائی تھی، بس آخری بات، کہ میری امت کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جس دن اس دروازے کو ہٹایا گیا امت پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا یا وہ کھلے گا؟ فرمایا ٹوٹے گا. کون ہے؟ فرمایا وہ عمر ہوں گے. تو صحابہ سمجھ گئے تھے کہ شہادت کی موت ملے گی اور فتنے آئیں گے، اور جو اس کے بعد شروع ہوگا. 27 ذی الحجہ بروز بدھ زخمی ہوئے فجر کی نماز. قاتل کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے. جی، یہ دوستوں بالکل ممبر کی سیدھ میں پیچھے آئے. یہ موجودہ زمانے میں جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، چونکہ یہ ممبر تو بعد میں حضرت عثمان کے دور میں 2 صفیں آگے کی گئی ہے. بات سمجھ گئے؟ حضور علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عمر کے دور تک ممبر پیچھے تھا. عین کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کے جسم کے اندر خنجر گھونپا گیا. جی، آگے چل. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے. وصیت کی کہ ہر حال میں تقوی اختیار کرو، مہاجرین و انصار، شہری لوگ، دیہاتی لوگ، اہل ذمہ سے اچھا سلوک کرو، مسلمانوں پر رحم کرو. چلیں آگے. جب بالکل آخری لمحات آئے، سر زمین پر رکھ کے فرمانے لگے اے اللہ مجھے اپنی مغفرت سے ڈانپ لے. اگر ایسا نہ ہوا تو افسوس مجھ پر اور افسوس میری ماں پر جس کے بطن سے میں پیدا ہوا. اس کے بعد جان آفرید کے سپرد کر دیں. جی، 1 محرم ہفتے کا دن تھا، سن 24 ہجری انتقال کر گئے. نماز جنازہ جس صحابی نے پڑھائی ان کا نام حضرت صہیب ابن سنان رومی ہے. کل عمر 65 سال. تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں. جی، موجودہ انہی ایام کے اندر مدینہ منورہ کی کھدائی میں جو پتھر نکلا اس میں اللہ کی شان کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ ولی عمر ابن الخطاب. اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب کے مددگار ہیں. اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول. جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں روضہ مبارکہ ہے. جب بندہ صلاۃ و سلام کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، پھر چند قدم آگے بڑھتا ہے. یہ دیکھیں یہ قبر شریف ہے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جالیوں کے اندر یہ جو سوراخ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. جی، یہ والا. جی، یہ تھا تذکرہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا. اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو اس عظیم شخصیت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کی عظمت، ان کی عقیدت، ان کی محبت اللہ پاک ہم سب کے دلوں کے اندر راسخ فرمائے. انشاءاللہ ہماری آئندہ اتوار کی مجلس وہ نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور تذکرے کی نسبت سے ہوگی. درخواست ہوگی کہ اس میں بھی اسی طرح محبت سے طلب سے تشریف لائے. اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا.
تاج محمد آفریدی صاحب کا ایک حادثے میں انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبر کو اللہ پاک جنت کا باغیچہ بنائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.